میں اندازہ لیتا ہوں کہ کس حد تک کیسے آپ مجھے سننا چاہتے ہیں. ہمارے ناظم صاحب نے نبض پکڑ پکڑ کر دوائیں دی ہیں. میں بھی کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے میری. آپ کے ذہن کا مزاج یا تو بدل گیا ہے یا آپ کو صحیح طریقے پر خوراک نہیں ملی ہے. غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا. غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا. بزم عالم میں موجود ہے اجالا تیرا. غم سے چھٹکارے کو کافی ہے حوالہ تیرا. بزم عالم میں موجود ہے اجالا تیرا. سارے ولیوں میں ہوا رتبہ نرالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. ببو بھائی نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا. نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا. روئے و شمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا. زلف واللیل سے مہکا ہے امامہ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. عظمت والدین کانفرنس میں آنے والے سنی مسلمانوں، آپ کی محبت اس بات کا ثبوت ہے آنے کی کہ واقعی آپ کو آقا کریم سے محبت ہے اور جو علماء کرام آئے ہیں ان سے بھی محبت ہے. عزیزو سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے والدین کو پایا اور ان سے جنت کما لی ہے. اور بڑا ہی کم اہل نالائق بدنصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کو پائے اور جنت نہ کما پائے. سب سے بڑی دولت، کیونکہ جو بینر ہے جو ہمارے مفتی خالد رضا صاحب نے بنایا ہے، عظمت والدین. عظمت والدین وہ نعمت ہے، وہ رفعت ہے، وہ عظمت ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس سے اپنے لیے جنت کے راستے ہموار کر سکتے ہیں. بڑے ہی لائق ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں اور ان سے اپنی جنت کے راستے ہموار کر لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بولے سبحان اللہ. کون نہیں جانتا جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، ہم اور آپ پیروی کرتے ہیں. چاروں اماموں میں سے برحق امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. وقت کے امام ہیں، مجدد ہیں، مجتہد ہیں. ہم اور آپ ان کی تقلید کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت کو دیکھو کہ ان کی والدہ محترمہ، ان کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے امام اعظم سے فرماتی ہے بیٹا فلاں مسجد میں فلاں مولانا صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ معلوم کر کے آ جاؤ. اللہ جو وقت کا امام ہے، جس کے شاگرد وہ مثال ہیں، ماں کہتی ہے مسئلہ معلوم کر کے آ جاؤ. لیکن ماں کی عظمت دیکھو. امام اعظم نے یہ نہیں کہا امی جان وہ امام صاحب تو میرے شاگرد کے شاگرد ہیں، امی جان لوگ مجھ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، امی جان میں اتنا بڑا عالم و مفتی ہوں. بلکہ امی کا مرتبہ دیکھو. امام اعظم سفر کیا کر کے اس مسجد کے دروازے پر پہنچے. مولانا صاحب سے کہا حضرت یہ مسئلہ بتا دیں. مولانا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. حضور ہم تو آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھنے کیوں آئے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں میں آیا نہیں ہوں بلکہ میری ماں نے مجھے حکم دے کر بھیجا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. دیکھیں ماں کی رفعت دیکھیں. واپس آ گئے. آنے کے بعد امام اعظم نے اپنی ماں کو بتایا. ماں نے ایک مرتبہ کہا بیٹے میں چلوں گی، ساتھ میں پوچھوں گی.
تاریخ گواہ ہے اونٹ کی لگام پکڑے ہیں امام اعظم، ماں بیٹھی سواری پر ہے، سواری لے کر چل رہے ہیں، زمانہ دیکھ رہا ہے کہ امام اعظم آگے آگے ہیں، اونٹ کی لگام پکڑے ہیں، والدہ محترمہ پشت مبارک پر بیٹھی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امام کدھر کا سفر ہے؟ کہا میری ماں مسئلہ معلوم کرنے جا رہی ہے۔ لوگ بولے امام اعظم آپ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں، پھر آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں امام ہوں تو ہوں، میں مفتی ہوں تو ہوں، لیکن میں ایک بیٹا بھی ہوں، اور یہ میری ماں کا حکم ہے جو اس امام اعظم کے سر آنکھوں پر رکھا ہوا۔ واہ 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 کیا بات، وقت کے امام ہیں، عظمت والدین دیکھیں، دل دکھاتے ہیں ہم اور ماں باپ کا ہم اور آپ، اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بن دینار 60 حج کیے آپ نے، بولیے سبحان اللہ، کتنے حج کیے؟ 60۔ حضرت مالک بن دینار نے، آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آرزو ہوئی کہ میں دیکھوں اس بار اللہ نے کس کس کا حج قبول کر لیا ہے۔ بات اچھی لگے تو خاموش نہ رہنا۔ رات کو خواب دیکھا مالک بن دینار نے، ندا دینے والے نے ندا دی، اللہ نے اس بار سب کا حج قبول کر لیا، لیکن برق کا رہنے والا ایک شخص ہے، اس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے محمد بن ہارون برقی کے حج کو اس کو منہ پر مار دیا ہے۔ آنکھ کھل گئی، دل میں جستجو ہوئی، کون ہے یہ برق کا رہنے والا محمد بن ہارون برقی؟ چلو اس سے ملاقات کی جائے، دیکھا جائے، معلوم کیا جائے۔ سمپونا نگر کے غیور مسلمانوں دیکھو، حضرت مالک بن دینار جب تلاشنے نکلے، جو لوگ مدینہ مکہ گئے ہیں یا جو جاتے ہیں ان کو معلوم ہے ہر علاقے کا ایک پنڈال ہوتا ہے، ہوٹلز ہوتے ہیں آج کے دور پر، یہ ہندوستانیوں کا ہے، یہ بنگلہ دیشیوں کا ہے، یہ افغانیوں کا ہے، یہ پاک والوں کا ہے، ایسے ہی برق والوں کا تھا۔ لوگوں سے معلوم کیا محمد بن ہارون برقی کون ہے؟ کہا وہ چوٹی پر خیمہ لگا ہے، اس خیمے میں ہے، بہت نیک آدمی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، دن بھر عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات بھر سجدے میں سر کو رکھتا ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کے دل میں جستجو ہوئی، ناظرین صاحب اتنا نیک آدمی جس کی لوگ تعریف کریں، جو دن بھر روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے، اور اللہ کہتا ہے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ جستجو ہوئی، محمد بن ہارون برقی کے خیمے کے پاس گئے، دستک دی، آواز لگائی، اندر سے آواز دی محمد بن ہارون برقی نے، کون آیا ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کون؟ مالک بن دینار آئے ہیں کیا؟ بولی سبحان اللہ۔ دروازے پر آواز دی، نام لے کر بتایا، کون؟ مالک بن دینار، اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا ہم آیا ہوں۔ اب تو اور چوک گئے، اتنا نیک آدمی، اتنی بڑی بصیرت کی میرا نام بھی جانتا ہے۔ بولے کیوں آئے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو، تم یہ کہنے آئے ہو نا کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے، تم نے رات خواب دیکھا ہے، جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اب تو مالک بن دینار اور اچنبے میں کہ یہ کون ہے جسے میرے خواب کا بھی معلوم ہے، جسے میرا نام بھی معلوم ہے، جسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں، پھر اللہ نے اس کا حج قبول کیوں نہیں کیا؟ فرمایا بات بتاؤ، راز بتاؤ، راز کیا ہے؟ محمد بن ہارون برقی نے کہا چلے جاؤ نہ پوچھو۔ کہا نہیں اب تو میں پوچھ کر جاؤں گا، تیری نیکی کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، تیری عبادت کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، تیری ریاضت کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، تیری بصیرت کا عالم یہ ہے کہ میں آیا تو نے میرا نام بھی بتایا، میں کیوں آیا تو نے یہ بھی بتایا، اب راز بھی بتا دے کہ کیوں اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، 24 سال ہو گئی، 24 سال سے لگاتار ہر سال میں حج کرنے آتا ہوں، اور ہر بار کوئی اللہ کا ولی مجھے آ کر یہ بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ، اب تو اور تعجب ہو گیا، 24 سال لگاتار آ رہا ہے محمد بن برقی۔ کہا 24 سال سے مجھے لگاتار یہ بتایا جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں واپس چلا جاتا ہوں، مفتی صاحب واپس چلا جاتا ہوں،
کافر آخر راز کیا ہے؟ کہا سن دیکھو عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں سنو، محمد بن برقی کے الفاظوں کو سنو۔ اس نے کہا معاملہ یہ ہے، میں جوانی کے نشے میں چور تھا، میں جوان تھا، میں نشہ کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں معلوم ہے، ہمارے اماں ابا کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ بولتے تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا پتا؟ ارے نادا بھول گیا، یہ بوڑھا باپ وہ ہے جس نے زمین کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، جس نے تیری پرورش کے لیے اپنے آرام کو کھو دیا۔ آج تو جوانی کے نشے میں کہہ رہا ہے بوڑھے باپ سے کہ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو؟ اندازہ کرو کہ اگر یہ بوڑھا باپ تمہارا جاہل ہی کیوں نہ ہو، انگوٹھے چھاپ کیوں نہ ہو، اگر تم اس کے قدموں سے لپٹ گئے اور اس نے دعا کر دی تو قسم خدا کی تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج ہم مرے جا رہے ہیں، پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیر جی کام نہیں چل رہا، پیر جی یہ ہو گیا، پیروں کو نذرانے دے دے کر آ رہے ہیں۔ اندازہ کرو سب سے بڑا پیر ہمارے گھر میں ہمارے ماں اور باپ بیٹھے ہیں، آج مرید کو اپنے پیر کے پیر کے تل کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن بیٹے کو باپ کے پیر کے ٹھٹے کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ ارے نادا یہ وہ ماں ہے جس نے تیری پرورش کے لیے نا ان کڑاکے کی سردیوں میں گیلے میں سو کر تجھے سینے پر لٹا کر سوکے میں سلایا تھا۔ یہ وہ ماں ہے جب یہ بیٹی تھی نا اپنے باپ کے گھر پر تھی، صبح 8 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی تھی۔ ماں کہتی تھی بیٹا، ابھی وہ بات بتاؤں گا ذہن میں آگئی یہ سن لو، ماں کہتی تھی بیٹا اٹھ جا ورنہ سسرال میں تانے ملیں گے۔ شادی ہو کر چلی گئی تب بھی اسے اتنا فکر نہیں ہوا، شوہر نے تانے دیے، ساس نے تانے دیے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو قسم خدا کی زمانہ سوتا ہے اور ننھا سا بچہ اگر ذرا سا کو بھی کر دے تو اس ماں کی بے چینی میں آنکھ کھل جاتی ہے، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے اور دیکھتی ہے نہ معلوم میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہی بیٹی ہے جو ناز و ناز کے ساتھ اپنے باپ کے گھر پلا کرتی تھی، آج یہی بیٹی اپنے بچے کے خاطر ایک لمحے میں اٹھ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ آج اسی ماں کو ہم دھکے دے رہے ہیں، اسی ماں کو ہم تانے دے رہے ہیں۔ اندازہ کرو وہ محمد بن ہارون برقی نے کیا کہا، میں جوانی کے نشے میں چور تھا، میں نشہ کیا کرتا تھا۔ اے مالک بن دینار سنو، ایک دن جب میں گھر پر آیا رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں تندور پر بیٹھ کر روٹی پکا رہی تھی۔ نشے کے عالم میں نے اپنی ماں سے کہا اماں کھانا دے، ماں نے کہا بیٹا رمضان کا مہینہ ہے کچھ تو احتیاط کر لے۔ کہا نشے میں نے اپنا ہاتھ اپنی ماں کو لگا دیا، دھکا دے دیا، میری ماں اتفاق سے تندور میں گر کے چل گئی، لوگوں نے مجھے پکڑا، کمرے میں بند کر دیا۔ صبح جب ہوا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا میری بیوی کپڑے باندھ رہی ہے، پوچھا کہاں جا رہی ہے، کہا جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے ماں کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کہا تیری ماں کا انتقال رات ہو گیا تھا، ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ اس نے کہا میری ماں کے جب انتقال ہوا تو مجھے بتایا کیوں نہیں، کہا تیری ماں نے یہ نصیحت وصیت کی تھی میرا چہرہ میرے بیٹے کو نہ دکھانا، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ کہا میرے دل پر اتنا دھکا لگا کہ افسوس میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ اپنی چادر ہٹائی، محمد بن برقی نے کہا دیکھو جس ہاتھ سے میں نے دھکا دیا تھا کلہاڑی لے کر میں نے اپنے اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا ہے۔ 24 سال سے لگاتار رب کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتا ہوں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ہر بار اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے کہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، میں بھی تجھ سے راضی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، شان والدین، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت علامہ دانش رضا مصباحی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ راضی نہیں ہوں گا
معاملہ یہ ہے اس لیے میں آتا ہوں. سوچو 24 سال محنت کی, آج ہم لمحہ لمحہ دل دکھاتے ہیں. مالک بن دینار, دیکھو ماں کا دل اچھا لگے تو خاموش نہ رہنا نیچے والوں. مالک بن دینار نے بھی غصے میں ایک لگایا اور چلے آئے. جب واپس آئے رات کو سوئے, نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. مالک بن دینار سے میرے آقا نے کہا تم نے کیوں بھائی اسے محمد ہارون برقی کو کہا حضور جب ماں راضی نہیں تو آپ راضی نہیں, آپ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں, تو میں کیسے راضی ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا اسے کہہ دو کہ تو اپنی ماں کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا. بولی سبحان اللہ. کہا حضور یہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سن ایسے, ماں ہوتی ہے. سمپونا نگر والوں جن کی ماں ہے خوش قسمت ہے وہ ماں ہوتی ہے. علامہ برقی فرماتے ہیں, فرمایا مالک بن دینار نے کہ سرکار نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا, خاص توجہ آخری جملوں پر, میدان محشر ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس کی ماں رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دے گی, مولا اس بچے نے مجھے ستایا تھا, تندور میں دھکا دیا تھا. رب حکم دے گا فرشتوں کو, فرشتوں اس کے لڑکے کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دو, جہنم میں جلا دو. فرماتے ہیں میرے آقا جب وہ بچے کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے تو وہی بچہ پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوگا, امی یہ مجھے جہنم میں جلانے لے جا رہے ہیں, امی یہ مجھے آگ میں ڈالنے لے جا رہے ہیں, امی یہ شعلوں میں ڈالنے لے جا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, آمد علماء اہل سنت حضرت علامہ عبد المعید رضا شاہجہاں پوری, شہنشاہ ترنم جناب اقبال رضا منظری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ میرے بعد بڑا بہترین خطاب بھی سننا ہے اور نعت و مناقب بھی. بس آخری جملے سن لیں اگر دل پر اثر کرے. عظمت والدین میں آئے ہیں آپ میرے عزیزو. وہ فرشتے جب اس بچے کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے, آقا فرماتے ہیں یہ پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوگا, امی جان یہ مجھے آگ میں ڈالنے لے جا رہے ہیں, یہ دیکھ تیرے عشق میں نے اپنا بازو کاٹ دیا, یہ دیکھ 24 سال تک میں عبادت الہی میں مشغول رہا, میں توبہ کرتا رہا, میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے, امی اب تو یہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے, مجھے آگ میں جلایا جائے گا. اے سمپورنا نگر کے غیور مسلمانوں دیکھو ماں ہوتی ہے. جب اس بچے کو جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے تو اس ماں کا کلیجہ بھرائے گا, تڑپ کر پکارے گی مولا مولا میں اپنے بچے سے راضی ہو گئی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. میں اپنے بچے سے راضی ہو گئی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور جب ماں یہ کہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. میرے عزیزو اپنے ماں باپ کی عزت کرو, ان کی جوتیوں کو سر کا تاج بنا لو, ورنہ تم سے بڑا نادا کوئی نہیں ہوگا. کہ جس مسلمان قوم کو عظمت والدین پر بتانا پڑ جائے تو بتاؤ وہ کیسا شخص ہوگا. میرے عزیزو ماں باپ تو وہ عزت ہیں کہ نبیوں کے سردار ہیں, نبیوں کے آقا ہیں, اور ایسا سردار, ایسا آقا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے, جس جیسا کوئی نبی نہیں ہے, اس جیسا کوئی رسول ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں میرے رضا, پیارے رضا, اچھے رضا, ستھرے رضا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی, سب سے والا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا. اس نبی کی امت کو والدین کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے, جس نبی نے ہمارے سامنے عمل پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ جب آپ تشریف فرما ہو صحابہ کے درمیان اور آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ تشریف لے آئے تو آپ اپنی چادر مبارک کا ان کے لیے بچھونا بچھائیں. وہ چادر جو کندھے پر پڑے ہو تو قرآن یا ایھا المزمل کہہ کر پکارے, یا ایھا المدثر کہہ کر پکارے, اس چادر کو پھیلا کر اپنی امی کو اس پر بٹھا لیں, استقبال کریں. وہ نبی جس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں. آخری جملے سن لیں, کسی بھی چیز کی طاقت کو اگر آزمانا ہے تو اس کے تضاد سے اسے ٹکراؤ, اس کے الٹا اسے ٹکراؤ. مثال کے طور پر مٹی کی
کی طاقت کو اگر آپ کو آزمانا ہے اسے پتھر پر ٹکرا کر دیکھو، مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ ماننا پڑے گا مٹی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے۔ پتھر کی طاقت کو آزمانا ہو تو لوہے کا گھن چلا کر دیکھو تو ماننا پڑے گا کہ پتھر پر لوہے کا گھن جب چلے گا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، اور لوہے کی طاقت کو آزمانا ہے تو لوہار کی بھٹی میں ڈال کر دیکھو، لوہار کی بھٹی کی آگ اس لوہے کو پلغا دے گی۔ تو ماننا پڑے گا مٹی سے زیادہ طاقتور پتھر ہے، پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، اور آگ کی طاقت کو اگر آزمانا ہے تو ایک بالٹی پانی اس لوہار کی بھٹی پر ڈال کر دیکھو، ساری آگ بجھ جائے گی۔ تو ماننا پڑے گا اس آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، اور پانی کی طاقت کو آزمانا ہے تو چاند اور سورج کو دیکھو کہ جب یہ اپنی شعاعیں ڈالتے ہیں تو ہزاروں ٹن پانی باہر اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ مٹی سے زیادہ طاقتور جو ہے پتھر ہے، پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے، آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے، پانی سے زیادہ طاقتور چاند اور سورج ہے۔ اور سمپورنا نگر والوں، چاند اور سورج کی طاقت کو دیکھنا ہے تو آؤ آؤ میدان عرب میں چلیں، شہر عرب میں چلیں اور دیکھیں اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہے جو نگاہوں سے اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، انگلی کا اشارہ کر دے تو 14ویں کا چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ ماننا پڑے گا سب سے زیادہ طاقتور ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، اور جو آقا کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ نہ مسلمان کل کسی سے دبا تھا، نہ مسلمان آج کسی سے دبا ہے، نہ قیامت تک دب سکتا ہے۔ دل میں آرزو بہت تھی کہ عظمت والدین پر اور آپ کو بتایا جائے، جب تک آپ کی آنکھ سے آنسو نہ چھلک جائے جب تک مزہ کس بات کا، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بس دل پر ہاتھ رکھ لو اور ایک مرتبہ یہ سوچ لو کہ کیا واقعی ہم ماں باپ کی وہ عزت کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ کیا واقعی وہ وقت ہم بھول گئے کہ جب باپ دن بھر محنت کر کے ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، ماں دن بھر گھر کا کام کرنے کے بعد ہماری صفائی اور ستھرائی اور کپڑوں کا دھیان رکھتی ہے، ہمارے بستر کا دھیان رکھتی ہے۔ آج جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج ہمیں ان کی جب ضرورت ہے تو ہم ان کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے۔ جب 40ویں کی فاتح ہوتی ہے، جب برسی کی فاتح ہوتی ہے تو یہ لمبا دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، اس میں پپیتا بھی رکھ دیا، اس میں کھجورے بھی رکھ دی، اس میں چکن اور مٹن بھی رکھ دیا۔ ابا پکوڑی بھی کھاتے تھے، ابا کھجور بھی کھاتے تھے، ابا چائے بھی پیتے تھے۔ اے ناداں، آج 40ویں کی فاتح میں دسترخوان کو رنگین کرنے والوں سنو، ان کی زندگی میں ان سے پوچھا ہوتا اے ابو آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کے لیے وہ لا دیا جائے۔ اے ابو آپ کیا کھاتے ہیں؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، اگر جوان بچہ صرف شام کے وقت رات کو آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے اور بیٹھ کر 2 باتیں کر لے اور اتنا پوچھ لے امی آپ ٹھیک ہیں، ابو آپ ٹھیک ہیں، تو اس دانش مصباحی کا دعویٰ ہے کہ آدھے سے زیادہ غم تمہارے ماں باپ کے تم سے پوچھنے میں چلے جائیں گے، آدھے سے زیادہ درد صرف تمہارے پوچھنے سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم گھنٹوں موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، ہم گھنٹوں موبائلوں میں چیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ہمیں وقت نہیں ہے۔ پچھتاؤ گے جب یہ ماں باپ زمین کے نیچے چلے جائیں گے، ان کی صورتیں قیامت سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملیں گی، تمہارے لیے دعا کرنے والے ہاتھ نہ ہوں گے، حوادث زمانہ تمہارے دامن کو چھو لے گا۔ اے میرے دوستو، جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا دست شفقت سر پر رکھے اور دعائیں کروائیں، میرا یقین ہے کہ دنیا کی بلائیں تمہارے دامن کو چھو کر نہیں جا سکتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں تمہیں پریشان نہیں کر سکتی ہیں، ورنہ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، آمین اللہم آمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کبھی پھر کہیں اور ملاقات ہوگی، آگے کی اور بات ہوگی۔